بہت سارا گن اسپریڈ کیا جا رہا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، جس کو کلیئر کرنا ضروری تھا. ڈیفینیٹلی اس میں ابھی ٹائم لگے گا. یہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو بہت زیادہ پاکستان کے خلاف پوائزن کیا جا رہا ہے، جو میرے خیال میں اس کو ملک دشمنی کہوں گا کہ آپ سیاست کریں، ضرور کریں، آپ کا حق ہے کرنا، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں پہ پاکستان کا نقصان ہے. امریکہ کے ایوانی نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑے. وفاقی وزیر داخلہ کا مخالفین کو مشورہ. دورہ امریکہ کے دوران کسی چین مخالف گروپ کی تقریب میں شرکت نہیں کی. نوجوانوں کی تقریب میں شرکت کو غلط رنگ دیا گیا. محسن نقوی کی ہوسٹن میں میڈیا سے گفتگو. تحریک انصاف کا مذاکرات کی بحالی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر اصرار برقرار. بیرسٹر گوہر نے حکومت سے بات چیت ختم کرنے سے متعلق بانی کا فیصلہ حتمی قرار دے دیا. پہلے جوڈیشل کمیشن بنائیں پھر بانی سے بات کریں گے. پی ٹی آئی چیئرمین نے دو ٹوک بتا دیا. عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کا مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ یک طرفہ قرار دے دیا. 7 دن سے پہلے کمیشن کے قیام سے متعلق کوئی جواب نہیں دیں گے. حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان نے تحریک انصاف کو 28 جنوری کو مذاکرات کی چوتھی نشست میں شرکت کا مشورہ دے دیا. اس وقت معاملہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو دوبارہ اسٹریٹ کی طرف ہی بات جائے گی، اور آپ میکسیمم آپ سمجھیے کہ مارچ میں جو ہے وہ ڈی چوک دوبارہ تحریک انصاف کا مرکز ہوگا. مذاکرات ناکام ہوئے تو ڈی چوک پی ٹی آئی کے احتجاج کا مرکز ہوگا. فواد چودھری کی ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی صدارت کے لیے جنید اکبر کو علی امین گنڈاپور سے بہتر قرار دے دیا. کچھ عرصے کے لیکن ہم نے مریم ہمیں دے دیں اور برادر شاہ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، اس کے باوجود کہ حکومت نہیں تھی. کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سندھ والوں کو دے دیں، مراد شاہ کو پنجاب لے جائیں. کراچی کے تاجر رہنما کا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی سے مکالمہ. احسن اقبال مسکرا دیے. عتیق میر کچھ دیر بعد اپنے بیان سے منحرف. وفاقی وزیر سے مکالمہ مذاق قرار دے دیا. مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بات محض مذاق میں کہی تھی کہ مریم سنگھ کو دے دیں اور مراد علی شاہ پنجاب کو دے دیں. یہ قطعی طور پہ کسی بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے نہیں کہی، اس لیے کہ مریم کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے کاٹ رہے ہیں. ایک چاپلوس کا بیان تاجر برادری کا بیانیہ نہیں ہو سکتا. سیاست شطرنج کا کھیل نہیں کہ ایک مورا اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے. کسی خوش آمدی سے رٹا لگائی بات کہلوانے سے زمینی حقائق تبدیل نہیں کیے جا سکتے. ایک چاپلوس کی بات کو ایک باشعور اور باوقار تاجر کمیونٹی کا بیانیہ قرار دینا بددیانتی کے سوا کچھ نہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے متعلق تاجر رہنما کے ریمارکس پر رد عمل. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی قیادت میں سندھ کو حقیقی معنوں میں تاجر دو صوبہ قرار دے دیا. 9 مئی کو پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کر کے پیغام یہ دیا گیا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. سول نافرمانی کی کال دی گئی. اسی طرح دنگے فساد انتشار کی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کو ریاستی اداروں پر حملہ کر کے مفلوج کرنے کی سازش رچائی گئی. مختلف ممالک میں پاکستان مخالف قراردادیں لانے کی کوششیں کی گئیں. سول نافرمانی اور دنگے فساد کی سیاست کو فروغ دینے کا حربہ بھی آزمایا گیا. تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان آج صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کی لاہور میں گفتگو. ملتان کے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم مشکلات کا شکار. ویسٹ انڈین بیٹرز کے لیے
बनाई गई पिच पर कौमी खिलाड़ी स्पिन के जाल में फंस गए। 254 रन हदफ के ताकुब में 71 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन, कामरान गुलाम 19 रन और बाबर आजम 31 रन के मेहमान साबित हुए। पाकिस्तान को फतह के लिए 178 रन और मेहमान टीम को 6 विकेटें दरकार। वेस्ट इंडीज ने दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए। नुमान अली और साजिद खान की 4 विकेटें, काशिफ अली और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नुमान अली की 10 विकेटें, करियर में दूसरी बार 10 विकेटें लेने का एजाज हासिल कर लिया। उम्मीद तो यही रखते हैं कि अभी जो आने वाले बैट्समैन हैं और जो क्रीज पे मौजूद है सऊद शकील, जो कि दोनों टेस्ट में बड़ा अच्छा खेला और थ्रू आउट द जितना उसका करियर उठा के देख ले वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो हमारी कोशिश होगी जो पीछे आगा भाई है और रिजी भाई है, उसके बाद नोमी भाई और मैं, तो इंशाल्लाह लंबे लेके जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। स्पिनर साजिद खान ने कल कौमी बैटर से अच्छे खेल की उम्मीद लगा ली। मैच को तवील ले जाकर जीतने की कोशिश करेंगे। कोई भी बैटर रुक गया तो बैटिंग आसान हो जाएगी। दूसरे रोज के खेल के अख्ताम पर कौमी स्पिनर की गुफ्तगू। लाहौर में वजीर आजम से ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद अहमद और अली परवेज मलिक समेत अरकान असम्बली की मुलाकातें। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से MNA अब्दुल गफ्फार भट्टू और MPA उस्मान ओवैसी ने भी मुलाकात की। इद्दत निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए तैनात जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गुज़िश्ता साल 13 जुलाई का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की थी। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। तरमीम पर मुशावरत न करने का दावा। आज़ादी सहाफत पर हमला नहीं होने देना चाहते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं नून लीग तो कहीं JUI को कामयाबी। कई वार्ड्स में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। खुजदार में सड़क में नस्ब बारूदी मवाद का धमाका। मुसाफिर बस को शदीद नुकसान पहुंचा। एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर खुजदार मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में घर पर दस्ती बम का हमला। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल कोहाट मुंतकिल कर दिया गया। कमांडेंट स्काउट्स और डिप्टी कमिश्नर हंगू का अटल में मुख्तलिफ पोस्टों का दौरा। कुरम जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात। मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। मर्दान कॉमर्स कॉलेज के सामने फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के वाक़े में 2 तालिबे इल्म जाँ बहक हुए थे। मुलजिम मोटरसाइकिल पर बाआसानी फरार हो गया। पंजाब में कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत से मुतालिक दूसरी फहरिस्त जारी। इनामी रकम 50 से 25 लाख रुपए तक मुकर्रर। 40 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी गई। साहिवाल से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 4 बंदूकें और 3 पिस्तौल बरामद। कनकोट में बदमनी, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा।
کراچی میں کمسن بچوں کے اغوا میں ملوث ملزم سرجانی ٹاؤن سے گرفتار. ملزم نے ساتھی کے ساتھ گزشتہ سال 26 مارچ کو FB ایریا سے 2 بچوں کو اغوا کر کے 1.5 کروڑ روپے تاوان مانگا تھا. سینٹ اجلاس کل سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. پرائیویٹ ممبرز بلز متعارف کرائیں گے. 16 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. کا فیصلہ ہے، خریداری ہوگی، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو کامن کمیٹی کے جتنے اعتراضات ہیں ان کا انتہائی احترام سے اور بہت مناسب جو ہے اور شافی جو ہے وہ جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اور دوسرے یہ بتائیں کہ گاڑیاں خرید رہے ہیں؟ گاڑیاں تو خریدیں گے نا، آپریشنل ضرورت ہے. چیئرمین FBR ہر صورت ادارے کے لیے گاڑیوں کی خریداری کا اعلان. آپریشن جاری رکھنے کے لیے گاڑیوں کی خریداری ضروری قرار دے دی. گاڑیوں کی خریداری پر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اعتراضات دور کریں گے. راشد لنگڑیال کی کراچی میں صحافیوں سے گفتگو. گورنر اسٹیٹ بینک کل آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے. شرح سود میں مزید کمی کا امکان. ملک چینی کی قیمت میں اضافے کا رجحان برقرار. پشاور میں 50 کلو کی بوری 300 روپے مہنگی ہونے سے نرخ 5 روپے فی کلو بڑھ گئے. قیمت 145 روپے سے بڑھ کر 150 روپے ہو گئی. بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ. کوٹلی آزاد کشمیر میں ریلی. بھارتی دہشت گردی امریکہ اور کینیڈا تک پہنچ گئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا خطاب. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ. بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا مظاہرہ. پشاور یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج. بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی. لاہور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. پاک بحریہ کی نویں امن مشق 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائے گی. دنیا بھر سے 120 وفود شرکت کریں گے. نارا کینال کی لائننگ سے 9 اضلاع کو فائدہ ہوگا. 7 جنوری کو شروع ہونے والے کام کو 30 روز میں مکمل کیا جائے گا. ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان شیخ کی ترقیاتی کام کے جائزے کے بعد گفتگو. منصوبے سے عمرکوٹ کے ٹیل کے آبادکاروں کو بھی فائدہ پہنچنے کی نوید سنا دی. گلگت میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے. اتحاد چوک پر دھرنا. 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی. مظاہرین کا شکوہ. گلیات اور مری کے جنگلات میں لگی آگ بجھا دی گئی. 2 مکان راکھ میں تبدیل ہو گئے. جنگلی حیات اور درختوں کو شدید نقصان پہنچا. فائر فائٹرز نے مزید نقصان ہونے سے قبل شعلوں پر قابو پا لیا. اسرائیل کا لبنان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے انحراف. جنوبی لبنان میں گھر واپس آنے کی کوشش کرنے والے لبنانیوں پر گولیاں برسا دیں. 15 شہری شہید اور 83 زخمی ہو گئے. معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان سے آج واپس جانا تھا. حزب اللہ کا اسرائیل سے فوری انخلا کا مطالبہ. حماس نے صدر ٹرمپ کا غزہ کو ملبے سے صاف کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا. غزہ کی پٹی کے لیے فلسطینیوں نے 15 ماہ تک موت اور تباہی برداشت کی. تعمیر نو کی آڑ میں فلسطینیوں کو مصر یا قریبی ملکوں میں پناہ دینے کی تجویز منظور نہیں کریں گے. ترجمان باسم نعیم کا جواب. افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے والے افغان شہریوں کو دھچکا. صدر ٹرمپ کے حکم پر پناہ گزینوں کی ویزا درخواستوں پر کام رک گیا. افغانستان میں امریکی مشن کی حمایت کرنے والوں کو امریکہ میں پناہ دینے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا. انگلینڈ کے رچرڈ اینگلورتھ ساتھ 2024 کے بہترین امپائر قرار. ICC نے ایوارڈ سے نواز دیا. نمیبیا کے جیرارڈ ایراسمس کے لیے ایسوسی ایٹ پلیئر آف دی ایئر کا اعزاز. متحدہ عرب امارات کی ایشا اوزا نے ویمن ایسوسی ایٹ پلیئر کا ایوارڈ جیت لیا. صحت مند زندگی کے لیے جسمانی ورزش کا فروغ. اسلام آباد میں میراتھن ریس میں 3000 سے زائد رنرز کی دوڑ.
ریس میں غیر ملکیوں اور خواتین سمیت ہر عمر کے افراد کی شرکت، 10 اور 5 کلومیٹر کی کیٹیگریز کے علاوہ بچوں کے لیے فن رن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں بھی میراتھن کا انعقاد، خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ گورنر سندھ اور اولمپئن ارشد ندیم نے بھی دوڑ میں حصہ لیا۔ بیرونی طاقتیں ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، سب کو بتا دیا، پاکستانی ان پسند قوم ہیں، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا خطاب۔ اسلام آباد میں نابینا افراد کے لیے 4 روزہ قومی گول بال چیمپئن شپ، خواتین کی 4 اور مردوں کی 6 ٹیمیں کی شرکت۔ ایونٹ کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر بہترین کھلاڑی ابھر سکتے ہیں، بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن کو امید۔ کراچی میں چھٹی کے روز ڈاگ شو توجہ کا مرکز بنا رہا۔ جرمن شیفرڈ، سائبیرین ہسکی اور افریقی ماسٹیف سمیت 60 سے زائد مشہور نسل کے 150 سے زائد کتوں کی شرکت۔ چھوٹی نسل کے کتوں کی شرارتوں اور اٹکھیلیوں نے بچوں اور بڑوں کا دل لبھایا۔ راجن پور میں طاقتور بیلوں کے ذریعے ہل چلانے کا مقابلہ، نواب نامی بیل نے کم وقت میں ہل چلا کر رستم پنجاب کا ٹائٹل جیت لیا، تماشائیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ اور وائٹ ہاؤس پر حملہ اور امریکی صدر کو درپیش خطرات سیکیورٹی ایجنٹس کے لیے چیلنج بن گئے۔ ایکشن ایڈونچر سائنس فکشن فلم کیپٹن امریکہ بریو نیو ورلڈ 14 فروری کو تہلکہ مچائے گی۔